بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پڑھی لکھی ماں 1000 سکول ماسٹر سے بہتر ہے، یہ قول گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول رحمان آباد چک نمبر 184 TTA بکھر کے اسکول کے مین گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک ایسی ٹیچر موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری سروس بچوں کی بہتر سے بہترین تربیت، ان کی بہترین تعلیم اور ان کی نشو و نما کے لیے صرف کی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کا تعارف مس بشریٰ سے کرانا چاہوں گا۔ مس بشریٰ بانو گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول رحمان آباد چک نمبر 184 TTA ضلع بکھر کی ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہیں۔ ان کا ڈائری ورک، ان کا بچوں سے بات کرنے کا، ان کو پڑھانے کا، ان کی تربیت کا، ان کی نشو و نما کا طریقہ دیکھ کر یقیناً آپ کی یہی خواہش ہوگی کہ آپ کے بچے کے استاد بھی اسی طرح کے ہوں، یا آپ بھی بہت خوش قسمت ہوتے اگر آپ کے بچے ان ٹیچر کے پاس پڑھتے۔ میں آپ کو ان ٹیچرز کے مختلف ایکٹیویٹیز دکھانا پسند کروں گا۔ ہم آغاز کر رہے ہیں ان کی ڈائری کے ایک چھوٹے سے حصے، بچے کی جسمانی نشو و نما کے مدارج، جس میں انہوں نے ایک بہت ہی بہترین انداز سے اپنی ڈائری میں بچے کی نشو و نما پیدائش سے لے کر اس کی اینڈ تک جو تبدیلیاں بچے میں آتی ہیں اور جن جن پہلوؤں کا بچے کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کو کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے لکھا بھی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے تصاویر بھی شامل کی ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ایک لیول ہے، انہوں نے ابتدائی لیول شیر خوارگی ہے 1 سے 2 سال تک۔ یہ ان کی ڈائری کے صفحات ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ پہلے جو 2 سال ہیں بچے کی ابتدائی نشو و نما کے، جس میں بچہ وزن اور زبان کی مہارت میں جو ہے یہ فرق، لڑکپن سے بچپن، یہ پھر ایج ایک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں انہوں نے کتنے خوبصورت انداز سے تصاویر کے ساتھ بچے کی تربیت اور نشو و نما، گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل کو کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ یہاں پیش کیا ہوا ہے۔ اس سے نہ صرف جو بچوں کی تربیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے ٹیچر کو کہ اس نے اصل میں حقیقت میں بچوں کی نشو و نما کیسے کرنی ہے، بچے نے اپنے سوسائٹی کے اندر یا بڑے ہو کر اس کا کیا کردار ہے، لڑکوں کا کیا کردار ہے، لڑکیوں کو کیا کردار ہے، ایک قوم کے لیے، ایک نسل کے لیے بچے اپنا رول کس طرح ادا کرتے ہیں، اور بڑے ہو کر انہوں نے سوسائٹی میں کون کون سی اقدار کو فروغ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی، ان کی تربیت کا، ان کی اپنی زندگی کے اوپر، اپنی فیملی اور سوسائٹی کی زندگی کے اوپر کتنا اثر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے بہت ہی بہترین انداز کے ساتھ اس ڈائری میں جو ہے اس کو قلم بند بھی کیا ہے، اور ساتھ میں تصاویر بھی شامل کی ہیں، جو یقیناً میں نے جب یہ دیکھی ہیں چیزیں تو میں بڑا امپریس ہوا ہوں ان سے، اور میں نے بڑی دل سے دعائیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کام کا اس دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی اجر دے۔ یہ صرف کاغذی ورک نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ انہوں نے کر دیا اور اٹس اوکے، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ سب کچھ پریکٹیکلی کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی ان کی، یہ ایک ہی چیز کو دیکھیں کتنے بہترین انداز کے ساتھ ہر سٹیپ کو انہوں نے پریزنٹ کیا یہاں پہ، اور اسی طرح ہی وہ اپنی بچوں کی تدریس بھی کرتی ہیں۔ میں آپ کو اس کا عکس ان کی اس کلاس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سے دکھاتا ہوں کہ چھوٹی ایج کے بچوں کو وہ جب پڑھاتی ہیں تو کس طرح جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے، اور بچوں کے ساتھ کس طرح گل مل کے وہ اپنا کام کراتی ہیں۔ میں ایک شارٹ سا کلپ بھی یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی کلاس میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ انہوں نے کھلونے رکھے ہوئے ہیں، بچے جو ہے ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ان کو ان کھلونوں کو دیکھ کے آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی گڑیا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی بک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی کلاس کی ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں انہوں نے مختلف کھلونے، ایک تو بچے اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں اور اس سے ان بچوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور ٹیچر جو ہے
اپنی چیزیں بہتر انداز سے اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کلاس 1 گریڈ 1 کی ایک بچے کی کاپی ہے، نوٹ بک ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ٹیچر کتنی محنت کراتی ہوں گی اپنے بچوں پر۔ یہ دیکھیں، انہوں نے جو ہے کلاس 1 کے بچوں کو ان کی نوٹ بک کے اوپر انگلش میں ویجیٹیبلز کے، فروٹس کے نیم لکھ کے دیے ہیں، اور ساتھ میں ان کو اسکیچ بنا کے دیا ہے، اور پھر بچوں سے کہا ہے کہ آپ ان کو کلر کریں۔ اب جب بچے ان چیزوں کو کلر کرتے ہیں تو بچے ایک تو انٹرسٹ ان میں ڈیولپ ہوتی ہے، اور دوسرا وہ سیکھتے بھی جلدی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ چھوٹے بچوں کی آپ رائٹنگ ہے، یہ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کتنے بہترین انداز سے انہوں نے چیزوں کو پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ننھے بچے کی جو ہے یہ رائٹنگ ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے ایک اپنے سبق کو ایک بہترین انداز میں پیش کیا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کے بچے بھی ان ٹیچرز کے پاس پڑھیں، نہیں تو آپ ان کی ایفرٹس کو سلام ضرور پیش کرنا چاہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی کلاس کے لیے انہوں نے لیسن پلاننگ کی ہوئی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ٹائم وہ لگاتی ہوں گی۔ میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ میرا جو میں فرض سمجھتی ہوں ہر ایک منٹ کو، یہ کہ یہ بچوں کا ٹائم ہے اسکول میں، اور اسکول سے ہٹ کے جب وہ گھر آتی ہیں تو یہ سارا کام وہ گھر پہ بیٹھ کے کرتی ہیں۔ یعنی انہوں نے کل کیا پڑھانا ہے، جیسے یونیورسٹی میں ہمارے پاس جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ اپنا کلاس ورک پریپیئر کر کے جاتے ہیں کہ انہوں نے کل کو کیا پڑھانا ہے، تو اسی طرح یہ لیسن پلاننگ کر کے جاتے ہیں، تو یہ گھر بیٹھ کے ساری لیسن پلاننگ کرتی ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنی اس ویڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ بالکل یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ہی مقصد پہ لگائی ہوئی ہے کہ بچے کی بہتر تربیت کریں، اور ان کا قول ہے کہ بچے کی تعلیم سے زیادہ اس کی تربیت اہم ہے، کیونکہ جب بچے کی تربیت بہتر ہوگی تو ہی بچہ کچھ بن پائے گا، تو ہی بچہ، اس کی فیملی اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اس کی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اور وہ کل اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر پرفارم کرے گا۔ علم کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل کا ہونا بڑی بات ہے، یہ ان کا موٹو ہے۔ یہ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہوگا کہ وہ تصاویر کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ڈائری میں لکھتی ہیں، اور یہ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں وہ یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ اکٹھی کر کے اپنی ڈائری کو فل کرتی ہوں گی، اور یہ نہیں کہ یہ چیزیں صرف ڈائری کا حصہ بن گئیں بس ٹھیک ہے، بلکہ یہ چیزیں مختلف، جیسے آپ نے فروبل کا کانسیپٹ پڑھا ہوگا، ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری کا کانسیپٹ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے وہ فروبل نے کنڈر گارٹن ایک بنایا تھا، بچوں کا باغ یا بچوں کا اسکول کہہ لیں چھوٹا سا، تو اس میں اس نے کھلونے اور ڈفرینٹ چیزیں رکھی تھیں، ہارڈ مٹیریل رکھا ہوا تھا جس کو دکھا کے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اسی طرح ماریا مونٹیسوری نے سینسوریل مٹیریل رکھا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹوائز اور چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس رکھے ہوئے تھے جس سے وہ بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح ہی مس بشرا بانو نے بھی یہی پریکٹسز اپنائی ہوئی ہیں، نہ صرف اپنی ڈائری میں بلکہ اپنی کلاس روم میں بھی چیزوں کو پریکٹیکلی وہ ڈیمانسٹریشن سے، ایکٹیویٹی سے، پروجیکٹ میتھڈ سے وہ چیزیں پڑھاتی ہیں، اور اس سے نہ صرف بچے بہتر سیکھتے ہیں بلکہ بچے ان چیزوں کو ذہن نشین بھی کر لیتے ہیں، اور ان کی جو گروتھ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کا بھی یہ حصہ بن جاتا ہے۔ اب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اتنی بہترین انداز سے اور اتنی محنت سے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول میں اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو اتنی کوئی محنت جو ہے بچوں کو کہ کل میں نے کیا پڑھانا ہے اس پہ کوئی کرتا ہو، اور انہوں نے تمام جتنے بھی ان کو جو بکس اسائن ہیں، جو سلیبس انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے، تو ان کی اسی طرح وہ بہترین انداز سے پہلے پلاننگ کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی پریزنٹیشن کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی اسیسمنٹ بھی وہ کرتی ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ سائنس کے سبجیکٹ کو بھی انہوں نے
بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنا بہترین انداز استعمال کیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ان کی ڈائری نہیں ہے، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ وہ ٹیچر کو پریکٹیکلی اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکلی چیزیں بتاتی ہیں اور ان سے وہی چیزیں پھر کراتی ہیں۔ یہ دیکھیں فوٹو سینسس کا کانسیپٹ ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے بہترین انداز سے بچے، ایک تو بچے کی ڈرائنگ سکل، دوسرا بچے کا انٹرسٹ، دلچسپی پیدا ہوئی اپنے سبق میں اور اس نے خوش ہو کر اس کو کیا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بچے کا جو ہمارے آبجیکٹیو تھے وہ بھی ہمیں اچیو ہو گئے۔ سب سے اہم چیز آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جب بھی کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، یقین کریں کہ یہ 9th اور 10th کے بچے بھی شاید اتنے بہترین انداز سے چیزیں نہ بنائیں یا سیکھ سکیں جس انداز سے یہ چھوٹے بچے جو ہیں، جو گریڈ 1 اور 2 کے ہیں، ان کو ان کی ٹیچر مس بشرا بانو جو ہیں وہ پڑھا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے۔ بہت ہی محنتی ٹیچر ہیں، اور میں دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا تمام اپنے اساتذہ سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب ان ٹیچرز کو فالو کریں۔ یقین کریں کہ جو ٹیچر بھی اسکول میں جا کے بچوں کو صحیح وقت دیتا ہے یا دیتی ہے، اور وہ اپنے وقت کو امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس ریاست کی طرف سے سمجھتے ہیں، تو ان کے اپنے بچے بہت آگے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ جو ہے جو اساتذہ اس کو صرف وقت پاس کرنے کے لیے کہ بس ہم اسکول آ گئے، ہم نے بس سبق پڑھایا، کتاب نکالی، بچہ پتہ بھی نہیں ہوتا، بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کل کیا پڑھایا تھا، آج کیا پڑھنا ہے۔ تو ایسے اساتذہ کرام سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ ان ٹیچر سے تھوڑا سا سیکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یقین کریں کہ میں ایک میٹنگ میں تھا، وہاں پہ بکر کے ڈپٹی کمشنر نے ایک بڑی اہم بات بتائی کہ سکول اوقات کے دوران سکول میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ کو جو سرکار کا ٹائم آپ سے لیا ہوا ہے، اس دوران آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے باس سے اجازت لیے بغیر۔ تو اس حد تک تو پھر ہم اگر سارا دن سوشل میڈیا یوز کریں یا ہم سارا دن پڑھانے کے علاوہ اپنے باقی کاروبار، گپ شپ، ان چیزوں میں مصروف رہیں، تو یقیناً ہم سے ایک ایک منٹ کا، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے مجھے، پھر میرے تمام ان اساتذہ کرام کو جو اپنے فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے فرض کو بہترین انداز سے مس بشرا بانو کی طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔